ویلکم بیک. شہباز شریف پی ٹی آئی کا بگاڑ ٹھیک کر رہے ہیں. نواز شریف کا مریم اجلاس سے خطاب. حکمران مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا پی ٹی آئی دور جیسا پاکستان کا حال ہوا کبھی نہیں دیکھا. پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی. مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں. نواز شریف نے کشمیر الیکشن پر پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا. انہوں نے کہا امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا. سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جن کا وزیر اعظم تھا ہمیں شکایت کا موقع ملے. سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے. دوسری حکومتوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ سارے کے سارے بیکار گئے. کسی نعرے پہ کوئی عمل نہیں ہوا. پاکستان کو جو حال اس زمانے میں ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا حال پاکستان کا نہیں دیکھا. ابھی شہباز صاحب اس سارے معاملے کو ٹھیک کر رہے ہیں. حالات جب وزیر اعظم بنے تھے تو بہت خراب تھے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ پاکستان کو کھڑا کیا جائے. پنجاب میں بنیادیں ترقی کی شہباز شریف صاحب نے رکھی اور جس کو آگے بڑھایا اب مریم نے. دونوں کو بہت رٹ جاتا ہے, شہباز صاحب کو بھی مریم کو بھی. نواز شریف جدید پاکستان کے بانی ہیں. مریم نواز کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں ملک بھر میں ترقی کے ایک ایک نشان پر نواز شریف کا نام ہے. آزاد کشمیر کے عوام نے دنگا فساد, قتل و غارت, خون خرابہ, احتجاج, ہڑتالوں کو ووٹ کی طاقت سے شکست دی ہے. جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا. وزیر داخلہ کا جشن آزادی کی تقریب میں سرکاری افسران کی شاہی بگی سواری پر رد عمل سامنے آ گیا. محسن نقوی نے کہا شاہی بگی جشن آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی کے لیے تھی. بدقسمتی سے اسلام آباد کے چیف کمشنر اور آئی جی پولیس نے استعمال کی. ایکس پیغام میں کہا وہ جانتے ہیں جو کچھ ہوا مناسب نہیں تھا. شاہی بگی میں سواری کرنے والے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کا کوئی قصور نہیں. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا تقریب میں ان کی اور مہمان خصوصی کی شرکت میں تاخیر ہوئی تو افسران کو تقریب شروع کرنے کی ہدایت کی گئی. شاہی بگی مہمان خصوصی کے لیے تھی. ان افسران کو مہمان خصوصی کے ساتھ آنا تھا. آپ تمام کے ہوسٹ اور اس پروگرام کو انتظام کرنے والے ایک دفعہ بھرپور قائد تحسین چیئرمین سی اے آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن اور آئی جی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس. ہوشیار, خبردار, نگاہ روبرو, بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. یہ اعلان بادشاہوں کے زمانوں میں تو ہوتا ہوگا لیکن منظر کل اسلام آباد میں نظر آیا. چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد جشن آزادی کی تقریب میں شاہی بگی میں تشریف لائے. سوشل میڈیا پر ان کی اس تشریف آوری پر تنقید کی جا رہی ہے. ایک صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا اگر کوئی ایسا لمحہ ہے جو آج کے پاکستان میں موجود ہر خرابی کو مکمل طور پر عیاں کرتا ہے تو وہ یہ شرمندگی سے بھرپور ویڈیو ہے. یہ اس حالت کی ایک دردناک عکاسی ہے جس تک ہم نے خود کو پہنچنے نہیں دیا. نون لیگی سیاسی حلقے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ دو سرکاری ملازم کس طرح ایسے شاہانہ انداز میں عوام کے سامنے آ سکتے ہیں جیسے وہ سول سرونٹ نہیں بلکہ شاہی حکام ہوں. بلوچستان کے وزیر داخلہ کی قاتلانہ حملے کے بعد میڈیا سے گفتگو. ضیاء لانگو نے کہا حملہ ہوا لیکن وزیر داخلہ غیر محفوظ نہیں. امریکہ میں بھی 9/11 ہوا تھا جہاں جنگ ہوتی ہے اچھی خبریں نہیں آتی. جو کسی بلوچ کے گھر پر حملہ کرتا ہے اس میں بھارتی ڈی این اے ہے. بزدل دہشت گرد اسپتالوں سے ایمبولینس تک لے جا رہے ہیں. دہشت گردوں کی وجہ سے کوئی یہاں سے کراچی تک سفر نہیں کر سکتا. کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ میں کوئی نو گو ایریا نہیں, دہشت گرد موجود ہیں. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے خود پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. ضیاء لانگو نے زخمی نوجوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا. کہا پولیس اہلکاروں نے جان کی پرواہ کیے بغیر دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کا حملہ ناکام بنایا. بلوچستان پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. خزدار میں شور پرود کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے, متعدد زخمی ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فرار ہونے والے دہشت گردوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران کو شکست دینے کے بعد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان. کہا ایران کی بحری ناکہ بندی کوئی نہیں توڑ سکتا. ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. We finish defeating Iran, which is being very badly defeated,
Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. What we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. Our military is unbelievable. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. आबनाए हरमुज़ सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। ईरान धमकियों से खौफजदा होगा और ना ही ताकत के मुजाहरे से मरूब होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं आबनाए हरमुज़ ईरानी थी, ईरानी है और ईरान की ही रहेगी। इसे तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात के जरिए कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास इरागची ने कहा है अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं और पैगामात का तबादला भी जारी है, ताहम उसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मफाहिमत की याददाश्त में जंग के खात्मे की बात की गई थी, जंग बंदी की नहीं, इसलिए 60 रोजा जंग बंदी में तौसी का सवाल भी पैदा नहीं होता। माजी में कायम किए गए सिफारती राबते अब मौसर नहीं रहे। बार बार कह चुका हूं, कभी भी रहबर आला के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज तबाह कर दी, धौंस और जाहिरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका हूं। आपको बताएं कि कश्मीर के इंतखाबी नताइज को शायद तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल कर लिया। अवाम ने 2024 में मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, 2026 में भी अपना फैसला सुना दिया। जाली मैंडेट से हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन अवाम का एतमाद हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून को हकीकी अवामी मैंडेट का दावा करने के लिए पहले अवामी फैसले को तस्लीम करना होगा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कश्मीर के इंतखाबी नताइज को शायद तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल कर लिया। अवाम ने 2024 में मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, 2026 में भी अपना फैसला सुना दिया। जाली मैंडेट से हुकूमतें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून को हकीकी अवामी मैंडेट का दावा करने के लिए पहले अवामी फैसले को तस्लीम करना होगा। नून लीग के मरी इजलास में आजाद कश्मीर के नए कायदेवान का फैसला न हो सका। जेर गौर शख्सियात में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर का नाम सरे फहरिस्त है। पार्लिमानी पार्टी ने कायदेवान के लिए इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया। शाह गुलाम कादिर कहते हैं वो हॉट फेवरेट हैं या कोल्ड फेवरेट, उन्हें इल्म नहीं। नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा। राजा फारूक हैदर ने बताया नवाज शरीफ ने कहा है आजाद कश्मीर को फंड दिलाकर 5 साल की सारी कमी पूरी करेंगे। पता मैं हॉट फेवरेट हूँ या कोल्ड फेवरेट हूँ, कायदे मोहतरम जो फैसला करना है हमें सबको। एक्शन कमेटी को सर लास्ट सवाल, और इन लोगों को जो मुजाहिरीन है कैसे लेके चलेंगे आप? हुकूमत बनते हैं उनके साथ बात करेंगे, कोशिश करेंगे, वो हमारे भाई हैं, रीजनेबल बात पे आ जाएं और मुझे उम्मीद है रीजनेबल बात पे आ जाए। आजाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के ऊपर भी, अमन अमान के बारे में भी, और हुकूमत जब बन जाएगी तो फिर जो आजाद कश्मीर को मियाँ साहब ने कहा कि स्पेशली जो है ना इसको फंड इतने देने की ये जो 5 साल में कमी हुई है इसको पूरा करना। आजाद कश्मीर के जिला बाग के 2 इंतखाबी हलकों LA-15 और LA-16 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। LA-16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान 20,793 वोट्स लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान 16,963 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 17,118 वोट्स लेकर कामयाब हुए। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 15,227 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बाग के इन पोलिंग स्टेशंस पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। दोनों हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर आज दोबारा पोलिंग कराई गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जान से गए। 15 साल के मुजम्मिल के घर सफ़े मातम बिछी है। जाँ बहक अफराद की उम्रें 15 से 20 के दरमियान थी। बाबर खान रिपोर्ट करेंगे।
کینال روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر بجلی کے پول سے ٹکرانے کے بعد کئی فٹ ہوا میں اوپر جا کر نہر کنارے درخت سے ٹکرا گئی۔ کار سوار 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ نہر کنارے واک کرنے والے 2 دوست بھی کار کی زد میں آ کر دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت 15 سالہ مزمل، 17 سالہ فرقان، 18 سالہ نعمان، 19 سالہ جنید اور 20 سالہ عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ آج صبح گئے نے تے میرا مطلب میں تے کہہ رہا تھا بیٹا میرا دل نہیں کرن دیا تینوں بھیجن نہ جا تے بات کرنا نہیں میں روز جانا کچھ نہیں ہوندا میں کہ یار میرا دل گھبران دیا۔ واک کرنے والے مزمل کے چھوٹے بھائی قاسم کا کہنا ہے کہ کار کا ٹائر اتر کر دور جا گرا اور کار حادثے کا شکار ہوئی۔ وہ کار والا فل تیز سے آ رہا تھا، ان کے پہیے کھل گئے تھے، وہ نہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی اور پہلے کھمبے کے ساتھ ایک لڑکے کو اڑایا، پھر بعد میں میرے بھائی کو۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا۔ کیمرہ مین احمد بٹ اور احسن اقبال کے ساتھ بابر خان، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا 8واں روز۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ صدر ایف بی سی سی آئی عاطف اکرام کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز مذاکرات کریں، مزید تاخیر معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ لاہور کے کیتھیڈرل چرچ میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اور امریکی، برطانوی اور چینی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ سی ای او ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیض احمد چدھڑ بھی شریک ہوئے۔ ٹیڈاپ نے کرسچن بزنس فیلوشپ کے اشتراک سے کاروباری افراد کے لیے ای کامرس پروگرام کا آغاز کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سابق کپتان شاہد آفریدی کا کتا اسلام آباد میں گم ہو گیا ہے۔ شاہد آفریدی نے کتے کی گمشدگی کی اطلاع سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دی۔ شاہد آفریدی نے کتے کی اطلاع دینے سے متعلق نمبر بھی شیئر کر دیا۔ کتا خاندان کے فرد کی طرح پالا تھا جو گزشتہ چند دنوں سے بیمار تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔